सलाम कश्मीर में आप कारगिल के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज की तकरीब से मुतल्लिक अहम बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम आपको एक पैकेज की तरफ ले चलेंगे कि जनरल बिपिन रावत ने सख्त मैसेज दिया फौज के सरबराह ने कि इस तरह के अगर आगे किसी मुल्क की तरफ से इस मुल्क की तरफ कोई इस तरह का मामला खड़ा किया गया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ 1999 में जब ये जंग शुरू हुई थी, इसमें कुल मिलाकर 500 जो जवान हैं देश के, उन्होंने अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया और कारगिल जंग की जीत के आज 20 साल मुकम्मल हुए। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। कारगिल यौम फतेह 20 साल पहले मिली ऐसी तारीखी जीत जिस पर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नाज करता है और ताउम्र करता रहेगा। यौम फतेह की 20वीं सालगिरह पर दिल्ली से लेकर कारगिल तक शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कारगिल जंग का आगाज 8 मई 1999 को हुआ था। ये जंग बेहद मुश्किल थी, लेकिन हमारे जवानों ने इस मुश्किल जंग को आसान कर दिया। 15 से 17 हजार फीट ऊपर कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी फौजियों ने कब्जा जमा रखा था और हमारे जवान नीचे थे। टाइगर हिल से लेकर दूसरी चोटियों से पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ना आसान नहीं था, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत, हौसले और जज्बे के आगे चोटियों पर बैठी पाकिस्तानी फौज भागने को मजबूर हो गई। एक एक करके हर चोटी पार करते हिंदुस्तानी जवान आगे बढ़ते रहे। इस जंग में हिंदुस्तान ने 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे, 300 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया, 530 जवानों की शहादत और 30,000 से ज्यादा जवानों के चट्टानी इरादों की बदौलत कारगिल की सबसे ऊंची चोटी पर आखिरकार तिरंगा लहराया। 14 जुलाई 1999 को उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया और इसके बाद 26 जुलाई को यौम फतेह मनाने का ऐलान हुआ। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। दुनिया में कारगिल जंग की जब भी बात होगी, हिंदुस्तानी जवानों की बहादुरी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं होगी। आज कारगिल यौम फतेह पर जी सलाम भी अमर शहीदों को सलाम कर रहा है। खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। तेरा हिंदुस्तान। ठीक 20 बरस बीत चुके हैं कि जब कारगिल जीत में मुल्क की फौज ने जीत दर्ज करी और कारगिल के इस जंग में जिस तरह से समा था माहौल बर्पा करने की कोशिश की गई। हमारे साथ अब खैर मकदम करते हैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी MS मंडू। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आपने इन जंगों को नज़दीक से देखा। मंडू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं और कितना बड़ा चैलेंज जो था, जब हम कारगिल की टोपोग्राफी की बात करते हैं तो ये जंग जीतना क्या इतना आसान था जिस तरह से बाद में आज हम जश्न मना रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश ना आती? जश्न मनाना ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ये वार लड़ी, जिन लोगों ने देखा, ये बहुत कठिन वार थी। इसमें बहुत दुश्वारियाँ हमारे लोगों को आ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान टॉप पर थे, हम लोग बिल्कुल नीचे प्लेन में थे। हमारे फौजी जवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई। ये बहुत लड़ाई नहीं थी, ये समझ लो हमारे लिए, हमारे फौजियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
تو کس طرح کے اس ماحول کو کس طرح سے کیا جب جنگ لڑی گئی تو اعتماد فوجوں میں تھا کہ کس طرح سے ملک کے دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی بڑی زبردستی فوج کی جو کام آئی؟ بالکل حکمت عملی ان نوجوانوں اس میں زیادہ تر تھے افسر جو لوگ تھے وہ تھے نئے ان میں بہت جذبہ تھا. نئے ریکروٹ تھے, سمجھ لو 3 سال 2 سال NDA سے آئے تھے. ان لوگوں نے دل جان کے بنا ڈر کے لڑائی لڑی اور چلتے بنے کیونکہ چڑھائی چڑھنی تھی. یہ پہلی لڑائی ہے دنیا میں جہاں اتنی اونچائی پر دشمن کی پوزیشن اور ہمیں نی گراؤنڈ سے اوپر تک جانا پڑا. اس میں ہم نے کافی قربانیاں دی ہیں. یہ لوگ نہیں بولتے ہیں. I was there with برکت دت جی. میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے ہمارے جوانوں نے کتنی قربانیاں دی. اس میں سب سے زیادہ قربانیاں ان بہادر ینگ آفیسرس نے دے دی جو نئے یونٹی میں آئے تھے. اور ان لوگوں نے بڑی ہمت دکھائی, بڑی بہادری دکھائی جب تک پیک میں پہنچ گئے کیونکہ ان کی پوزیشن بہت اوپر. اور سلطان منٹو صاحب یہ بھی ہے کہ خلاف توقع تھا کہ 20 سال پہلے جو حالات تھے, اگر آج کے حالات کی ہم بات کریں بالا کوٹ سے بعد بھی جیتیں درج کی گئی ہیں, لیکن اس وقت خلاف ان ایکسپیکٹڈ یہ سارا کچھ تھا کہ پاکستان اس طرح سے حملہ کر سکتا ہے. اور جس طرح سے نواز شریف کو بعد میں اس حملے کے بعد کس طرح سے ملک میں بھی پچھتاوا ہوا اور کافی خفت کا سامنا کرنا پڑا. مجھے لگتا ہے کہ آج ملک کافی آگے آ چکا ہے اگر ہم جنگوں کی بات کریں. حالانکہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن جب ہم 20 سال پہلے کی بات کرتے ہیں, کیا فوج اتنی بھاری ہتھیاروں سے لیس تھی؟ کانفیڈنس اور مورال اتنا ہائی تھا کہ ملک کی سلامتی کے لیے 500 جوانوں نے قربانیاں تو دی, لیکن ملک کے اندر پاؤں خدیڑنے والے فوجوں کو واپس کیا. وجہ یہ ہے کیونکہ سردیوں میں وہ جو ٹاپ والی پکٹ ہے وہ خالی کی جاتی ہے, اس کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا اور قبضہ کر بیٹھے. وہ بہت مشکل تھا واپس لینا, لیکن ہمیں ناز ہے, فخر ہے اپنے جوانوں پر جنہوں نے ان کٹھنائیوں میں, ان مصیبتوں میں ڈٹ کے چڑھائی کی. اور وہ بھی شکر ہے اللہ کا ان کے پاس توپ خانہ وہاں نہیں تھا, ان کے پاس چھوٹے ہتھیار تھے سارے, ورنہ بہت مشکل تھا ہمارے لوگوں کے لیے. تبھی تو اتنی قربانیاں دے دی, مذاق نہیں ہے. 47 سے لے کر آج تک جتنی لڑائیاں لڑی گئی ہے, 47 کی, 65 کی, 71 کی, اس کے بعد چھوٹی باتیں, لیکن اتنی قربانیاں کہیں نہیں ہوئی جتنی قربانیاں ہم نے کرگل وار میں دے دی. ہمارے بہادر جوانوں نے حوصلہ تب بھی نہیں ہارا اور واپس لے لیا. صدر جمہوریہ اور اس کے علاوہ وزیر دفاع, فوجی سربراہان آج تشریف لا چکے ہیں. کیا اس کا غالباً مقصد کہ شام کو جو عشاء کی تقریب ہے جس میں ملک کے سب سے جو سنجیو کپور ہے سب سے بڑے شیف ہیں, وہ کھانا تیار کریں گے ان شہداء کی فیملیوں کے لیے, ان کے وارثوں کے لیے. ایک میسیج ہوگا کہ شہداء کے جو فیملیز ہیں ان کو الگ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے, اور جس بڑی تعداد میں انہیں یہاں تشریف آوری کا انتظار ان کا تھا. جشن کے ساتھ ساتھ یہ مہینے سے ایک جشن کی تقریبات چل رہی تھی, آج وار میموریل میں ایک تقریب ہو رہی ہے. ایک اس فیملی کا کنٹریبیوشن مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے لیول پر یاد کرنے کا مطلب ہے کہ جنگیں جیت گئے ہیں, لیکن جنہوں نے جنگ لڑی, جنہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا, ان کو بہت زیادہ یاد کرنا ہوگا. یاد ہی نہیں کرنا ہے, ان کی فیملی, ان کے بال بچوں کو. اس میں زیادہ جتنے بھی آفیسرز تھے آلموسٹ دے ور انمیریڈ. ان کے فیملیز کا حال دیکھیے. میرا ایک دوست ہے جموں کا, اس کا لڑکا وہ کیپٹن تھا, وہ بھی شہید ہو گیا. مجھے اس کا بھی بہت دکھ ہے, اس فیملی پر کیا گزری ہے, ان لوگوں پر کیا گزری, باقی جو جوان شہید ہوئے. آج 20 سال کے بعد اتنا یاد کرنا, محنت نہیں رکھنی ان کو. یہ ان کا احسان ہے, ان پر ان کا احسان ہے جو لوگ آج وہ دیوس بنا رہے ہیں. آج ان کے گھروں کو, آج ان کے بال بچوں کو اتنی خوشی ہونی چاہیے تھی جتنی پورے دیش کو ہے, لیکن ان کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے جنہوں نے شہادت پیش کی. سیاست نہیں کرنی ہے, ان کے گھر والوں, ان کے بال بچوں, ان کے پورے پریوار, بزرگوں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اشیاء پر بلانا یا کھانا پر بلانا, سامان کرنا, یہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے گھروں, ان کے باپ بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی ایجوکیشن کا. کسی کا ایک ہی تارا تھا, گم ہو گیا. بھائی صاحب اگر آپ دیکھیں گے کس جگہ پر انہوں نے چڑھائی کی, اللہ ہی جانتا ہے کتنی اونچائی پر. یہ پہلی لڑائی ہے دنیا میں, اتنی اونچائی پر لڑی گئی, اور دشمن ٹاپ پر
ہم نیچے سے ایڈوانس کرتے رہے بٹالین کے بٹالین گھیر کے لیا. کتنی قربانیاں دی, غلط بول رہے ہیں, 500 600. Nobody knows. I have seen dead bodies when I was with برکت کی بعد میں نے دیکھا. ہم نے کھانا نہیں کھایا. بعد میں ہم پہنچے یہاں امر سنگھ کلب میں, ہم نے چائے پی لی اور کچھ ٹوسٹ کھا لیا, کھایا نہیں جاتا, آنسو آ رہے تھے جو ہم نے دیکھے. اتنی قربانی, اتنی بڑی قربانی جو ہماری فوجوں نے کرگل میں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایم ایس منٹو صاحب کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اونچے عہدیداران اور سیاسی رہنماؤں کا خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ ابھی کارگل وار میموریل میں, اور اس جگہ پر وجے دیوس منانے کا مطلب اور مقصد بھی بالکل یہی ہے کہ 20 سال کے فتح مکمل ہونے کے بعد جس طرح سے صدر جمہوریہ, مرکزی وزیر دفاع, تینوں ونگز کے جو فوجی سربراہ ہیں وہ آج خود وہاں پہ موجود ہیں, اور کچھ پروگرام جو ہیں شام کو عشاء کی تقریب ہوگی, ڈنر کی تقریب ہوگی, جن میں حوصلہ افزائی, عزت افزائی ان افراد خانہ کو دیا جائے گا جنہوں نے وار میموریل سے پہلے دشمن کو وہاں سے کھتیڑا اور دشمن کو یہ سندیش بھیج دیا کہ اس علاقے میں پاؤں رکھنے کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے پاؤں رکھنے کے بعد یا تو واپس جانا ہوگا یا آپ پہ زبردست وار کیا جا سکتا ہے. یہی پروگرام ہے, اور یہی آج کے اس پروگرام کا جو مجھے لگتا ہے کہ میسیج بھی ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے 47 65 71 99 جس طرح سے جنگیں ہوئی, اس کو کس طرح سے اب آنے والے دنوں میں ہمیں اس کو مکمل کرنا ہوگا. منٹو صاحب, آپ صبح تشریف لائے اور شارٹ نوٹس پہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کیے. آگے بھی اس طرح کی تقریبات کے موقع پر آپ کو ایک بار پھر مدعو کریں گے. آپ کا فی الحال بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ سلام کشمیر میں سری نگر اسٹوڈیو سے آج کا شمارہ بس یہیں پہ مکمل ہوا. 20 سال اس جنگ کو مکمل ہوئے, اور 1999 کے بعد سچویشن جو ہے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہوگا, کیا ان جنگوں میں جن لوگوں نے شہادت کا رتبہ پایا ان کے افراد خانہ کیا اس سٹیٹس پہ ہیں ہمارے ساتھ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ 20 سال مکمل ہونے کے بعد بھی آج ملک اور زی سلام تمام شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اسی کے ساتھ سلام کشمیر کا شمارہ بس یہیں پہ تھم گیا. دیش اور دنیا کی خبروں کا سلسلہ زی سلام پہ جاری رہے گا.